اب مولانا نے لکھا ہے کہ اسلامی اخلاقیات جو ہیں اس کے 4 مراتب ہیں. جس چیز کو ہم اسلامی اخلاقیات سے تعبیر کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روح سے دراصل 4 مراتب پر مشتمل ہے: ایمان، اسلام، تقوی اور احسان. یہ چاروں مراتب یکے بعد دیگرے اس فطری ترتیب پر واقع ہیں کہ ہر بات کا مرتبہ پہلے مرتبے سے پیدا ہوتا اور لازماً اسی پر قائم ہوتا ہے. جب تک نیچے والی منزل پختہ و محکم نہ ہو جائے دوسری منزل کی تعمیر کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا. اس پوری عمارت میں ایمان کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے. اس بنیاد پر اسلام کی منزل تعمیر ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر تقوی اور سب سے اوپر احسان. اب یہاں مولانا نے ایمان صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد نہیں ہے. ایمان اپنے تمام دائروں میں، اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ. اللہ پر ایمان صرف یہی نہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، بلکہ اللہ کا تعارف اس کی تمام صفات کے ساتھ اور اس پر یقین پیدا کرنا. جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ میں ہم انکار کرتے ہیں تمام جھوٹے خداؤں کا. یہاں ہم اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی تمام صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اسے اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایمان اللہ پر تمام تعریفوں اور صفات کے ساتھ، ایمان نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تمام دائروں میں جس پر ایک مسلمان کو ایمان لانا چاہیے. صرف اپنا رہنما نہیں ماننا، صرف اپنا مرشد نہیں ماننا، بلکہ اپنا واحد رہنما اور مرشد ماننا، جن کے سامنے اپنی ہر چیز کو سرنڈر کر دینا، جن کی صرف اطاعت ہی نہیں کرنا، ان کی اتباع کرنا. اطاعت یہ ہے کہ آپ کو جو چیز کہی گئی آپ نے کر دی. اتباع یہ ہے کہ آپ محبت میں جتنا آگے جا سکتے ہیں آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر آخرت کے حوالے سے کہ آپ کی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ایمان بالآخرہ. یعنی تمام دائروں میں ایمان کو سمجھنا. جب ہم وہ سمجھیں گے تو اس کی بنیاد پر ہماری اگلی منزل بنے گی. یہ وہ پہلی بنیادی اکائی ہے جو اسلامی اخلاقیات کی پوری عمارت کی پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد ہے اسلام. مولانا کہتے ہیں کہ اسلام اصل میں پھر ایمان کی بنیاد جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے، جب مکمل اور گہری ہو جاتی ہیں تب ان پر اسلام کی منزل شروع ہوتی ہے. اسلام دراصل ایمان کے عملی ظہور کا دوسرا نام ہے. ایمان اور اسلام کا باہمی تعلق ویسا ہی ہے جیسا بیج اور درخت کا تعلق ہوتا ہے. وہی درخت کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ درخت کا امتحان کر کے بآسانی یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ بیج میں کیا تھا اور کیا نہ تھا. آپ نہ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ بیج نہ ہو اور درخت موجود ہو، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ زمین بنجر بھی نہ ہو اور بیج اس میں موجود بھی ہو پھر بھی درخت پیدا نہ ہو. ایسا ہی معاملہ ایمان اور اسلام کا ہے. جہاں ایمان موجود ہوگا لازماً اس کا ظہور آدمی کی عملی زندگی میں، اخلاق میں، برتاؤ میں، تعلقات میں، کٹنے اور جڑنے میں، دوڑ دھوپ کے رخ میں، مذاق و مزاج کے افتاد میں، سعی و جہد کے راستوں میں، اوقات اور قوتوں اور قابلیتوں کے مصرف میں، غرض مظاہر زندگی کے ہر جز میں ہو کر رہے گا. ان میں سے جس پہلو میں بھی اسلام کے بجائے غیر اسلام ظاہر ہو رہا ہو، یقین کر لیجئے کہ اس پہلو میں ایمان موجود نہیں ہے، یا ہے تو بالکل بودا اور بے جان ہے. اور اگر عملی زندگی ساری کی ساری ہی غیر مسلمانہ شان سے بسر ہو رہی ہو تو جان لیجئے کہ دل ایمان سے خالی ہے، یا زمین اتنی بنجر ہے کہ ایمان کا بیج برگ و بار نہیں لا رہا ہے. بہرحال میں نے جہاں تک قرآن و حدیث کو سمجھا ہے یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ دل میں ایمان ہو اور عمل میں اسلام نہ ہو. تیسری بنیاد جس کی بنیاد پر اسلامی اخلاقیات کھڑے ہوتے ہیں، مولانا نے کہا کہ وہ تقوی ہے. تقوی اصل میں احساس ذمہ داری کا نام ہے. تقوی خدا کا خوف، ابدیت کا شعور، خدا کے سامنے اپنی ذمہ داری و جواب دہی کا احساس. تقوی اصل میں دین کے تناظر میں ضمیر کی بیداری کا نام ہے. تقوی اس فلٹر کا نام ہے اور تقوی اس مرر کا نام ہے کہ انسان جب اندر سے اللہ کا تقوی اختیار کر لیتا ہے تو وہ زندگی کے ہر معاملے کو پھر فلٹر کرتا ہے
اسی مرر میں دیکھتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے اللہ سے قریب کرنے والی ہیں یا یہ چیزیں مجھے اللہ سے دور کرنے والی ہیں، یہ چیزیں مجھے آخرت میں فائدہ پہنچانے والی ہیں یا یہ چیزیں مجھے آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہیں۔ تو تقوی حقیقت میں اسی احساس ذمہ داری کا نام ہے، اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ موجود پانے کا نام ہے، دین کے تناظر میں ضمیر کی بیداری کا نام ہے، تقوی مرر اور فلٹر کا نام ہے کہ جو انسان کے لیے نیویگیشن کا کام کرتا ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ اب حقیقی تقوی اور مصنوعی تقوی پہ مولانا کا ایک چھوٹا سا میں پیراگراف یہاں پڑھوں۔ حقیقی تقوی اور مصنوعی تقوی کے اس فرق کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کے اندر طہارت و نظافت کی حس موجود ہے اور پاکیزگی کا ذوق پایا جاتا ہے۔ ایسا شخص گندگی سے فی نفس ہی نفرت کرے گا، خواہ وہ جس شکل میں بھی ہو، اور طہارت کو بجائے خود اختیار کر لے گا، یعنی وہ فطرتاً غلاظت سے دور بھاگے گا اور طہارت کی طرف خود ہی کھنچتا چلا جائے گا، خواہ اس کے مظاہر کا احاطہ نہ ہو سکتا ہو۔ بخلاف اس کے ایک دوسرا شخص ہے جس کے اندر طہارت کی حس موجود نہیں ہے، مگر وہ گندگیوں اور طہارتوں کی ایک فہرست لیے پھرتا ہے جو کہیں سے اس نے نقل کر لی ہیں۔ یہ شخص ان گندگیوں سے تو سخت اجتناب کرے گا جو اس فہرست میں لکھی ہوئی ہیں، مگر بے شمار ایسی گھناؤنی چیزوں میں آلودہ پایا جائے گا جو ان گندگیوں سے بدرجہ زیادہ ناپاک ہوں کہ جن سے وہ بچ رہا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس فہرست میں درج ہونے سے رہ گئیں۔ یہ فرق جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ محض ایک نظری فرق نہیں ہے، بلکہ آپ اسے اپنی آنکھوں سے ان حضرات کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں جن کے تقویٰ کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ایک طرف ان کے ہاں جزیات شرع کا یہ اہتمام ہے کہ داڑھی ایک خاص مقدار سے کچھ بھی کم ہو تو فسق کا فیصلہ نافذ کر دیا جاتا ہے، پائنچہ ٹکنے سے ذرا نیچے ہو جائے تو جہنم کی وعید سنا دی جاتی ہے۔ اپنے مسلک فقہی اور فروعی احکام سے ہٹنا ان کے نزدیک گویا دین سے نکل جانا ہے، لیکن دوسری طرف دین کے اصول و کلیات سے ان کی غفلت اس حد کو پہنچی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی پوری زندگی کا دار و مدار انہوں نے رخصتوں اور سیاسی مصلحتوں پر رکھ دیا ہے۔ اقامت دین کے صحیح سے گریز کی بے شمار راہیں انہوں نے نکال رکھی ہیں اور غلبہ کفر کے محض اسلامی زندگی کے نقشے بنانے میں اس کی ساری محنتیں اور کوششیں صرف ہو رہی ہیں، اور انہی کی غلط رہنمائی نے مسلمانوں کو اس چیز پر مطمئن کیا ہے کہ غیر اسلامی نظام کے اندر رہتے ہوئے بلکہ اس کی خدمت کرتے ہوئے بھی ایک محدود دائرے میں مذہبی زندگی بسر کر کے وہ دین کے سارے تقاضے پورے کر سکتے ہیں۔ اب احسان کو لیجئے جو اسلام کی بلند ترین منزل ہے۔ احسان دراصل اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ قلبی لگاؤ، اس گہری محبت، اس سچی وفاداری و فدویت و جانثاری کا نام ہے جو مسلمان کو فنا فی الاسلام کر دے۔ تقویٰ کا اساسی تصور خدا کا خوف ہے جو انسان کو اس کی ناراضگی سے بچنے پر آمادہ کرے، اور احسان کا اساسی تصور خدا کی محبت ہے جو آدمی کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ابھارے۔ ان دونوں چیزوں کا فرق ایک مثال سے یوں سمجھیے کہ حکومت کے ملازموں میں سے ایک تو وہ لوگ ہیں جو نہایت فرض شناسی اور تندہی سے وہ تمام خدمات ٹھیک بجا لاتے ہیں جو ان کے سپرد کی گئی ہوں، تمام ضابطوں اور قاعدوں کی پوری پابندی کرتے ہیں، اور کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو حکومت کے لیے قابل اعتراض ہو۔ دوسرا طبقہ ان مخلص وفاداروں اور جانثاروں کا ہوتا ہے جو دل و جان سے حکومت کے خیرخواہ ہوتے ہیں، صرف وہی خدمات انجام نہیں دیتے جو ان کے سپرد کی گئی ہوں، بلکہ ان کے دل کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ سلطنت کے مفاد کو زیادہ سے زیادہ کس طرح ترقی دی جائے۔ اس دھن میں وہ فرض اور مطالبے سے زائد کام کرتے ہیں۔ سلطنت پر کوئی آنچ آئے تو وہ جان و مال اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ قانون کی کہیں خلاف ورزی ہو تو ان کے دل کو چوٹ لگتی ہے، کہیں بغاوت کے آثار پائے جائیں تو وہ بے چین ہو جاتے ہیں اور اسے فروغ کرنے میں جان لڑا دیتے ہیں۔ جان بوجھ کر خود سلطنت کو نقصان پہنچانا تو درکنار، اس کے مفاد کو کسی طرح نقصان پہنچتے دیکھنا بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور اس خرابی کو رفع کرنے میں وہ اپنی حد تک کوشش
کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بس ان کی سلطنتی کا بول بالا ہو۔ ان دونوں میں سے پہلے قسم کے لوگ اس حکومت کے متقی ہیں اور دوسرے قسم کے لوگ اس کے محسن۔ اگرچہ ترقیاں متقین کو بھی ملتی ہیں، بہرحال ان کے نام اچھے ہی ملازموں کی فہرست میں لکھے جاتے ہیں، مگر جو سرفرازیاں محسنین کے لیے ہیں ان میں کوئی دوسرا ان کا شریک نہیں ہوتا۔ بس اسی مثال پر اسلام کے متقیوں اور محسنوں کو بھی قیاس کر لیجئے۔ اگرچہ متقین بھی قابل قدر اور قابل اعتماد لوگ ہیں، مگر اسلام کی اصل طاقت محسنین کا گروہ ہے۔ اصل کام جو اسلام چاہتا ہے دنیا میں ہو وہ اسی گروہ سے بن آ سکتا ہے۔